کہ جب رسول کریم حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میری والدہ محترمہ پاس تھیں، اور حضرت ام ایمن یہ کون تھیں؟ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی یہ نکرانی تھی، غلامہ تھی۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی یہ جو ہیں اہلیہ ہیں، اور حضرت اسامہ بن زید کی یہ والدہ ہیں۔ یہ بڑی شان والی، انہیں بڑی محبتوں سے نوازا تھا اس گھرانے نے۔ یہ بھی بے وقت ولادت پاس تھی، اور حضرت ام ایمن کہتی ہیں کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مقدسہ ہوئی تھی نا، تو اس وقت حضرت اماں آمنہ سلام اللہ علیہا کے پاس حضرت حوا تشریف فرما تھی، حضرت حاجرہ تشریف فرما تھی، حضرت مریم سلام اللہ علیہا تشریف فرما تھی، حضرت آسیہ تشریف فرما تھی۔ اور جانیے یہ کون ہے؟ یہ دائیا بن کے آئی تھی۔ کون ہے؟ حضرت حوا کون ہے؟ یہ آدم علیہ السلام کی بیوی ہیں اور پوری انسانیت کی ماں ہے، نبیوں کی ماں ہے۔ حضرت حاجرہ کون ہے؟ یہ بھی نبیوں کی ماں ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ محترمہ ہے۔ اور حضرت آسیہ کون ہے؟ یہ ماں تو نبی کی نہیں لیکن نبی کو پالنے والی ہے، موسیٰ کلیم علیہ السلام کی پرورش کرنے والی ہے۔ یہ فرعون کی بیوی تھی، موحد تھی، مسلمان تھی، اس کی آغوش میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے پرورش عطا فرمائی تھی۔ اور حضرت مریم یہ وہ ماں ہے جس کو اللہ نے یہ شان بخشی تھی کہ مریم سلام اللہ علیہا کو بغیر باپ کے عیسیٰ جیسا عظیم نبی بیٹا عطا فرمایا، اور جس کی دائیا اللہ نے جو ہے وہ معاشرے سے جمع نہیں کی، عظمت والی نبیوں کی مائیں پاکیزہ عورتیں بنائی ہیں، وہ خود کتنی پاک ہوگی۔ کہتی ہیں جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مقدسہ ہوئی تھی تو ستارے جھک کے اتنے قریب آگے تھے میرے گھر کے، میں سمجھتی تھی میرے گھر میں گر نہ جائیں، اور ادا لہو قصور شام، نور اتنا چمکا تھا کہ میں دیکھ رہی تھی شام کے محلات مجھے گھر میں نظر آ رہے تھے۔ یہ اتنی شان والی ماں ہے جس ماں کے لیے اللہ نے سبب اتنے پیدا فرمائے ہیں، جس آغوش میں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے رب نے بھیجا ہے، وہ اتنی شان والی۔ اور نبی کتنی شان والا آیا تھا، وہ نبی کتنی شان والا آیا تھا، وہ جس کے نام پہ شاہ سلیمان نے گدائی کی، وہ جس کے ذکر سے شاہ سلیمان نے شاہی کی، دل یحییٰ میں ارمان رہ گئے جس کی زیارت کے، لب عیسیٰ پہ واز آئے جس کی شان رحمت کے، نور دیدہ بن کے جو یعقوب کی آنکھوں میں چمکا، جس کو یوسف نے حسن کی نئے رنگ میں پایا، بے صد انداز یکتائی، بے غایت شان زیبائی، امین بن کر وہ امانت آمنہ کی گود میں آئی۔ وہ سیدہ آمنہ کی گود میں اتنی عظیم امانت آئی ہے، یاد رکھو۔ اور دوسری بات ایک دل پہ لکھ لیں، جہاں محبت ہوتی ہے نا وہاں تنقید نہیں ہوتی۔ کلمہ بھی پڑھو اور پھر یہ بھی کہو کہ اگر حافظ قرآن حافظ ہو جائے تو اللہ اس کے والدین کو قرآن کے صلے میں اس کے گناہ نہیں دیکھتے۔ حدیث مشکات ہے، بخاری ہے، دیگر روایات میں ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ اپنے بیٹے کو قرآن پڑھائے اور پڑھایا کریں، یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ بڑی عظمتیں دیتا ہے ماں باپ کو، اس ماں باپ کو جو اپنے بیٹے کو قرآن پڑھاتا ہے، اپنی اولاد کو قرآن پڑھاتا ہے۔ حدیث سند صحیح سے موجود ہے اور کسی مسلک کو اس بات میں اختلاف نہیں ہے، جو اپنے بیٹے کو، اپنی اولاد کو قرآن پڑھاتا ہے، فرمایا البس لہ تاجا یوم القیامہ، قیامت کے دن ہم اسے نور کا تاج عطا فرمائیں گے۔ کس کو؟ جو اپنے اولاد کو، بیٹے کو، بیٹی کو قرآن پڑھائے، قیامت کے دن نور کا تاج عطا فرمائیں گے۔ وہ کیسا تاج ہوگا؟ گلے قدس کی پتیوں سے نکلے ہوئے یہ الفاظ ہیں، زبان نبوت کو چومے ہوئے یہ الفاظ ہیں، ضوءہ کا ضوء شمس، سورج کی روشنی بھی اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہوگی اس تاج کے سامنے، جو اس گندے بندے کو جس کے اپنے بڑے گناہ ہیں لیکن عمل یہ کر گیا ہے کہ اپنی اولاد میں سے کسی کو قرآن پڑھا گیا ہے، ہم عمل نہیں دیکھیں گے، اسے نور کا تاج عطا فرمائیں گے، روشنی والا تاج عطا فرمائیں گے۔ اور میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جو بندہ قرآن پڑھا لے بیٹے کو، بیٹی کو، اسے قیامت کے دن نور کا تاج ملے گا، تو جس کا بیٹا جو ہے وہ صاحب قرآن ہو، جس کی ادا مراد قرآن ہو،
جس کا نطق بیان قرآن ہو، جو چلتا پھرتا قرآن ہو، جس کا دل محبت قرآن ہو، جس کی اداؤں پہ قرآن اترا ہو، اس کے ماں باپ کو اللہ کیا عطا فرمائے گا؟ تو بتلائیے کتنی شان ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال تک اپنی ماں کی پرورش میں رہے تھے۔ 6 سال کی عمر تھی کہ وہ بولتا ہوا چمن جو ہے وہ خاموش ہو گیا تھا، ماں دنیا سے چلی گئی تھی۔ صحابو تو باہر کیف محبوباں تے نکتہ چینی کرن تو جیڑا باز نہیں آوندا، اصل منافق جانیے اس نو جھوٹے پیار جتاوندا۔ سانو دسیا عشق دے مفتی نے جیڑا ول ول پیا فرماوندا، آزم جتے دل لگ جائے اتھے عیب نظری نہیں ہوندا۔ وہ یار عیب ہو بھی تو نظر نہیں آتا، تو جس نسب نامے میں ہے ہی نہیں عیب، کاننا کا قد خلقتا کما تشا، بخاری شریف ہے۔ حسان بن ثابت ممبر نبوت پہ بیٹھ کے حضور کے سامنے کہا تھا، خلقتا مبرأ من کل عیب، یا رسول اللہ آپ کو اللہ نے ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے۔ تو بہر کیف حضور کا نسب نامہ 4 پشتوں تک یاد کرنا اتنا ہی فرض ہے جتنا نماز پڑھنا فرض ہے، جتنا پیسے ہوں حج کرنا فرض ہے، جتنا نماز کا وقت ہو جائے تو نماز پڑھنا فرض ہے، روزے رمضان آ جائے تو روزے رکھنا فرض ہے، نماز اذان ہو نماز بندہ نہ پڑھے تو بڑا گناہ گار ہے، اور اتنا ہی وہ گناہ گار ہے جو محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف تک یہ نسب نامہ نہیں یاد کرتا، وہ اتنا ہی گناہ گار ہے۔ نماز کی جتنی فکر ہے اتنی نسب نامے کی فکر کریں۔ جس سینے میں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 4 پشتوں تک نسب نامہ ہوگا، کبھی کینہ پرور نہیں ہوگا، نور سے منور رہے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔